السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو موضوع ہے جس پر میں بات کروں گی وہ ہمارے لیے نیا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کی بات، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کے لیے نئے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اس سے آپ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، اور وہ بھی اسپریچولی، مینٹلی، فزیکلی، ہر لحاظ سے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گی، آپ اگر ان پہ عمل کریں گے تو I'm sure کہ بڑا پروڈکٹیو رمضان کا مہینہ آپ لوگ گزار سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں تو اٹ ول میک اے ہیوج ڈفرنس۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو کام ہم پوری تیاری سے کرتے ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک دم ہم کچھ کہیں کہ ہم پلان کر کے بس ابھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، بہت اس میں فرق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 183 میں فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا جیسے کہ فرض کیا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بنو۔ سبحان اللہ، اس پوری آیت میں جو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے وہ بیان ہو گئی ہے۔ مطلب آپ کو کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ آپ سے پہلے بھی لوگ روزہ رکھتے تھے، اب آپ بھی رکھیں، تو کس لیے رکھیں؟ وائی یو ہیو ٹو فاسٹ؟ مطلب متقی بننے کے لیے اور بھی تو بڑی ریزنز ہوتی ہیں نا، آپ نیک کام کریں، آپ چیریٹیز کریں، آپ عبادات کریں، تو یہ روزہ ہی کیوں رکھیں؟ روزہ رکھ کے ہی آپ میں تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے جا کر بھی بہت ساری آیات میں یہ بتا دیا ہے کہ تقویٰ ہونا اور روزہ یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں۔ روزہ رکھیں گے تو تقویٰ آئے گا۔ روزہ جو ہے آپ کے گناہوں کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کو وہ نہیں کرنے دیتا، اور پھر رمضان کے مہینے میں جو آپ کی ٹریننگ کر دیتا ہے تو اگلے 11 مہینے آپ کو متقی یا پرہیزگار بننے میں اتنی اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ یہ پورا ایک مہینہ آپ کی ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے۔ تو چلیں آگے بات کرتے ہیں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے یا صیام، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو ہمارا بیسک مقصد ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ رمضان میں کہ جس طرح بھی پاسبل ہونا اپنے رب سے جڑ جائیں، تقوی اختیار کریں، اور یہ جو ہمارے اندر قلبی بیماریاں ہیں نا ان سے چھٹکارا حاصل کریں۔ قلبی بیماریوں کا تو میں نے کئی لیکچرز میں بیان کیا، اور I'm sure آپ سب کو پتہ ہوگا کہ یہ دل کی بیماریاں کون سی ہیں: بکس، حسد، کینہ، کمپیریزن اینڈ سو آن۔ لیکن بس قسمتی سے ہوتا کیا ہے کہ جو رمضان ہے کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہے نا وہ سحری اور افطاری سے بڑھ کر وہ کچھ نہیں ہوتا، اور جو اس کا کانسیپٹ ہے اس بابرکت مہینے کا، وہ لوگ جو ہے نا اس کا ایسنس ہی کھو دیتے ہیں۔ اور رمضان سے پہلے ہی ایک تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پورا جو شعبان کا مہینہ ہے وچ از another month، کہ آپ اپنی عبادات پہ توجہ دیں، اپنی نفلی روزے رکھیں تاکہ آپ کی تھوڑی بہت رمضان کی ٹریننگ شروع ہو جائے۔ اس منتھ میں بھی وہ بس آنے والے رمضان کی تیاری میں لگے رہتے ہیں کہ ہر طرح سے جو ہے نا کھانا، یعنی کباب، سموسے، چنے، یہ سب چیزیں فریز کر کے رکھ دیں۔ ٹھیک ہے، روزہ ہوتا ہے، انسان کا دل کرتا ہے ڈفرینٹ قسم کے کھانے کھانے کو، پر مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ روزہ کھولتے ہی یہ فروٹ چاٹ، دہی بڑے، سموسے، پکوڑے، یہ کیا، کہاں سے کانسیپٹ آیا ہے روزہ
کھولنے کے لیے لوازمات جو ہیں ہماری میزوں کے اوپر ہونے چاہیے۔ تو یہ جو شعبان ہے نا، جس مہینے میں ہم ابھی ہیں، یہ تو ہماری تیاری کے لیے یہ مہینہ ہمیں دیا گیا ہے، نہ کہ چنے ابالنے، چٹنیاں بنانے اور فریز کرنے کے لیے جو سارا سامان ہم لے کر آتے ہیں اور تیار کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نہ بنائیں، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ بھئی ہم ساری تیاری کر لیں تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں، تقوی اختیار کریں، تو دین اٹ میک سینس۔ لیکن اگر اس کا مقصد پیچھے یہ ہے کہ افطاری بہت اچھی ہو، تو پھر تو مقصد ہی مر گیا۔ لیکن ٹو بی آنیسٹ آئی ہیو سین پیپل کہ ان کو تقوی کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن ان کو یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے افطار پارٹی کرنی ہے اور وہ بیسٹ ہو، اور وہ اس کی فکر میں یہ گھلتے رہتے ہیں، اور جب کسی کو دعوت دے دیتے ہیں تو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا تو پھر اس سامان کو بناتے ہوئے تو میں تو تھک جاؤں گی، میں مسالے کیسے یہ بیچ میں ڈالوں گی، میں کھانے کو ٹیسٹ کیسے کروں گی۔ تو بعض خواتین کیا کرتی ہیں، جس دن دعوت ہوتی ہے نا، اس دن جو ہے نا روزہ ہی نہیں رکھتی، اپنے آپ کو بس تسلی دینے کے لیے آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا واٹ ایور ایکسکیوزز، وہ جو کیا کرتی ہیں کہ اس دن روزہ ہی نہیں رکھتی۔ تو دیکھیں، اگر ہم پلاننگ سے چلیں گے نا تو سب کو آسانی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو قرآن ہمیں نماز، روزہ، حج سکھانے کے لیے آیا تھا، اور یہ ہماری پورا جو ہے نا، اس نے ہمیں ہمارا ضابطہ حیات، کس طرح ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اس کے سارے احکامات لے کر آیا ہے۔ یہ ہمیں پراپر طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھانے اور سکھانے کے لیے آیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ ہماری جو آخرت کی تیاری ہے وہ کروانے کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو رمضان ہے، قرآن کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا یہ انعام کہہ لیں، معجزہ کہہ لیں، جو قرآن دیا ہے۔ اچھا دیکھیں، ہمیں کہیں پر بھی کھانا پینا منع نہیں ہے، بلکہ قرآن میں تو آتا ہے کہ کھاؤ، لیکن ہم نے نا اس کھانے پینے کو مقصد نہیں بنانا۔ مثال کے طور پر، اگر گھر میں 40-50 لوگوں کی افطار رکھ لی ہے تو پھر یہی ٹینشن میں عورتیں گھلی جاتی ہیں کہ میں تیاری کیسے کروں گی، پھر وہ ڈیزرٹس کی ریسیپی میں اور بہت ساری چیزوں میں انوالو ہو جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نہ وہ روزہ رکھتی ہیں، نہ ہی وہ سارے دن کوئی نماز پڑھتی ہیں، بس ان آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہ میں کچھ سامان لے آؤں دعوت کا۔ اور پھر کچھ جو خواتین ہیں، رمضان میں خاص طور پر عید سے کچھ دن پہلے، یعنی آخری عشرہ میں نا، وہ اپنے عید کے نا اپنے بچوں کی شاپنگ شروع کر دیتی ہیں کہ بھئی عید کے قریب سیل بھی لگ جائے گی، اور اگر سیل نہ بھی لگی تو چلو کچھ لیٹسٹ پرنٹ آ جائیں گے، کپڑے ذرا میرے دوسروں سے، ان لاز سے، فرینڈ سے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے۔ تو وہ کیا کرتی ہیں کہ اس شاپنگ کے لیے نا وہ گھنٹوں بازار میں لگا دیتی ہیں، اور ادھر سے ادھر پھرتی رہتی ہیں، ایک دکان سے دوسری دکان، لیکن ان کو نماز کا دھیان ہی نہیں رہتا۔ تو یہ تو دیکھیں نا، مقصد ہی فوت ہو گیا پھر، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو مقصد تھا نا رمضان کا، وہ صرف ایک ہی تھا، عید کی تیاری کرنا۔ اور یہ ہے وہ سارا مسائل جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا رمضان جیسے بابرکت مہینے میں ڈفرینٹ چیزوں میں جو ہے نا آکیوپائڈ ہو جاتے ہیں۔ ٹو بی آنیسٹ، لائف میں نا آپ کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ بیلنس سے کیا مراد ہے کہ جس چیز کا جتنا حصہ ہے نا اتنا ہی رکھا جائے۔ مثال کے طور پر، جب ہم کھانا پکاتے ہیں اور اس میں ایک مسالوں کا حساب ہوتا ہے، نمک مرچ کا کہ کتنی ڈالنی ہے، کم ڈالنی ہے، زیادہ ڈالنی ہے، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک ریسیپی میں 1 ٹی اسپون نمک ڈلتا ہے اور آپ اس میں 2 ٹیبل اسپون ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ پہلا لقمہ لیتے ہی آپ اس کو تھوک دیں گے۔ اسی طرح آپ کھانے میں نمک ڈالنا بھول جائیں اور وہ شوربے میں روٹی ڈال کے منہ میں ڈالو تو لگے گا پھکا پانی منہ میں گیا ہے، وہ بھی ٹیسٹ لیس، تو بیلنس نہیں رہا نا۔ تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو
اس کی مناسبت سے اس میں نمک مرچ یا مسالے ڈالتے ہیں تاکہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں اس کو انجوائے کر سکیں۔ اب اسی مثال کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ہم کھانوں میں نمک مرچ ڈال رہے ہوتے ہیں نا، اس کو ہم رکھتے ہیں کھانے کی جگہ پر، اور اپنی نیت کو اللہ سے جوڑ کر آخرت کے لیے جو ہمیں تیاری کرنی ہے نا، اس کو ہم رکھتے ہیں جیسے کھانا۔ اگر ہم زیادہ کھانا پکائیں گے تو زیادہ کھائیں گے، اگر کم پکائیں گے تو کم لوگ کھا سکیں گے۔ لیکن اگر جو ضروری چیز ہے اس میں جو کہ مسالے ہیں، اگر ان کو کم یا زیادہ کر دیں گے نا تو بیلنس نہیں ہوگا، اور یہی ہمارا حال ہے۔ آج کل ایک مثال لیتے ہیں، جیسے اکثر کسی سے بات ہو، میرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا ہے یا میری شوگر لیول گر گیا ہے، تو اس طرح کی ایک سرٹن ایج کے بعد آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں ان چیزوں کی نا بہت زیادہ بہتات ہو جاتی ہے، ہیلتھ ایشوز۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نمک کی کمی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جو سالٹ کا ایک پروپورشن ہے، ایک بیلنس آپ کی باڈی میں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا ہے، وہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر شوگر آپ کی باڈی میں لو ہوتی ہے تو شوگر کا لیول لو ہو چکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نا اپنا شوگر لیول، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، اس کو نا بہت اہمیت دیتے ہیں، اس کو لک آفٹر کرتے ہیں، تو وہ ہیلدی بھی رہتے ہیں۔ تو پھر اس سے کیا پتہ چلا کہ دیکھیں زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے رشتوں میں جس کی جو اہمیت ہے نا، اس کو اسی مقام پر رکھا جائے۔ ایسے بہت سی ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ کوئی شخص اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے ہم مطلب اس کو منہ بھی لگائیں یا اس کو کسی چیز پر یا جانور پہ ہی سوار کرا دیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے اپنے سر پر سوار کر کے رکھتے ہیں، ہر وقت سوچتے رہتے ہیں اس کے بارے میں۔ اچھا، اب بیسیکلی ایک شخص کیا ہے، تو کئی لوگوں کے ساتھ معاملہ آ سکتا ہے کہ آپ پریشان ہی رہتے ہیں کہ یو پیپل کانشیس، کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو آپ کی جو لائف ہے نا وہ لوگوں کے ارد گرد ہی بس گھومتی رہتی ہے۔ تو اب اس کو ہم نا رمضان سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جس انسان کی جتنی قدر ہوتی ہے نا، ہم اس کی عزت کرتے ہیں نا، تو یہ جانیے کہ رمضان بہت اہم ہے، اور ہم اس کی جتنی قدر یا تیاری کریں وہ کم ہے۔ اب ایک اور مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ جب کسی بچے کی شادی ہوتی ہے تو کتنے دن پہلے آپ سب تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا بھائی ہم نے مائیوں کرنا ہے، مہندی کرنا ہے، ساری غیر اسلامی غیر شرعی رسومات کرنی ہے، تو اس کے لیے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر کہ جو گھر کے باہر لائٹنگ ہونی ہے وہ کس دن سے شروع ہونی ہے، مینیو کیا ہوگا، شادی کا جوڑا، جیولری، وینیو، مطلب ہر چیز جو ہے نا وہ بیٹھتے ہیں، ڈسکشنز ہوتے ہیں، ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ اور سم ٹائمز تو آپ دیکھیں کہ 6 مہینے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کی وجہ سے جو ابراڈ رہتے ہیں، انہوں نے آنا ہے تو ایک ڈیٹ فکس کی جاتی ہے۔ تو آپ کے نزدیک اس ایونٹ کی بہت امپورٹنس ہے نا، کہ کسی بیٹے یا بیٹی کی شادی بہت اہم ایک ایونٹ آپ کی زندگی میں۔ لیکن جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو اس کی تو ہم تیاری نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 6 مہینے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے تھے، نفلی روزے رکھتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ تہجد کو خاص اہمیت دیتے تھے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پہلی میں نے آپ سے سورۃ البقرہ کی آیت شیئر کی تھی نا، تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ روزے ہم پر فرض ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہر صورت میں ہم نے رکھنے ہیں، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہاں ایک ہمیں جو چھوٹ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو اس کے پاس آپشن ہے، لیکن اس کو بھی بعد میں رکھنے ضرور ہیں۔ انلیس کوئی ایسی بیماری ہے جس میں وہ بالکل نہیں رکھ سکتے، تو پھر اس کا جو بھی کفارہ ہوتا ہے تو وہ دیا جاتا ہے۔ اینی ویز، تو خیر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں جو شعبان کا مہینہ ہے نا، یہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ لاسٹ رمضان میں ہم نے روزے رکھے تھے نا، اس وقت ہمارا تقویٰ کا لیول بہت اوپر تھا، اور پھر ہم نے یہ بھی اس وقت اپنے آپ سے، ہر کسی نے ضرور جو بھی مومن ہے اس نے عہد کیا ہوگا کہ بھئی اس سال میں نے روزے رکھے ہیں،
اب میرے نا باقی کے 11 مہینے اسی طرح گزارنے ہیں. میں متقی بن کے رہوں گا، میں تہجد کا انتظام کروں گا، میں اخلاق کا بہترین مظاہرہ کروں گا، کیونکہ ہماری ایک ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے نا پورا مہینہ. غصہ ہمارا کم ہوا ہوتا ہے. لیکن پتہ ہے ہوتا کیا ہے کہ عید کے بعد نا آہستہ آہستہ یہ جو ہم نے خود سے وعدہ کیا ہوتا ہے نا وہ بھولنے لگتے ہیں. اور وہ جو ہمارا عبادت کا لیول تھا رمضان میں وہ پتہ نہیں کہاں کہیں گم ہو جاتا ہے. تو یہ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے نا تو انفیکٹ ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ بھئی جو کچھ لاسٹ 10 منتھس میں بھول گئے تھے، رمضان کے بعد 11 منتھس تھے، لیکن کیونکہ اب شعبان میں آ گئے تو 10 منتھس بیچ میں آ گئے، کہ جو ان 10 مہینوں میں تم بھول کر بیٹھے تھے نا تو اسے ریوائیو کر لو. آ جاؤ اپنے عہد کو ایک دفعہ پھر دہرا لو، اور رمضان دروازے پر ہی کھڑا ہے. تو کرنا کیا ہے کہ اس سے یہ جو ہم نے عہد وغیرہ کیا تھا اس کو یاد کرنے کے بعد ہم پھر سے جو ہے نا رمضان کی جو ہے نا تیاری شروع کر دیتے ہیں. اور وہ کب سے؟ شعبان سے. اور اگر ہمارا تقوی کا لیول گر بھی گیا ہوتا ہے نا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں شعبان تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچا دیا ہے اور آگے انشاءاللہ رمضان تک بھی پہنچا دے گا. تو چلیں ہم جو ہمارے جو تقوی کا لیول گر گیا نا اس کو تھوڑا نا بوسٹ کرتے ہیں. سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی گریٹ اپارچونٹی دی ہے جو ہمیں ہر سال ملتی ہے کہ ہم جو ہمارا جو عہد ہے نا اس کو ریوائیو کر لیں. اور عہد ایک یہ بھی ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں گے، لیکن ایک عہد وہ بھی ہے جو اللہ سے کر کے آئے تھے. تو میرے خیال میں اٹس دا بیسٹ ٹائم کہ ہم اپنے عہد کو نا ریوائیو کر لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تاکیدی حکم دیے رمضان کے قیام کی ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے، جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور یہ حدیث جو ہے یہ ابھی داؤد میں یہ موجود ہے. اب دیکھا جائے تو اس حدیث میں 2 اہم باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. ایمان کی حالت کیا ہے؟ ہندو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں نا، غیر مسلم کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ آپ کو روزہ رکھنے کے لیے پہلے اللہ پہ ایمان لانا ہے نا. وہ تو ایمان ہی نہیں لاتے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ روزہ صرف ایمان کی حالت میں ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں رکھ سکتا. اور پھر ثواب کی نیت سے. ثواب کا کیا ہے کہ کسی طرح بھی ہم اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، ہمیں اس کا اجر ملے اور ہماری عبادات جو ہیں وہ قبول ہو جائیں. اب یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں نا تو یقین کریں اس میں نا خیر ہی ہوتی ہے. اب اس سال یہ جو روزے شروع ہو رہے ہیں آئی تھنک 23 مارچ سے، تو کیا ہم یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ بھئی تب تک ہم زندہ ہوں گے؟ تو اللہ سے ہمیں آج سب سے پہلے یہ دعا کرنی ہے کہ ہمیں خیریت سے نہ بس رمضان تک پہنچا دے اور ہم زندہ رہیں، تاکہ ہم ایک اور رمضان کے مہینے سے فیض یاب ہو جائے. اور جو پچھلے رمضان سے اس رمضان کے بیچ میں جو بھی ہمارے جو گناہ ہوئے ہیں، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان 2 رمضان کے بیچ کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں. مطلب کبیرہ کو نہیں لیکن صغیرہ ڈیفینیٹلی معاف ہو جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بشرطے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے. سبحان اللہ. انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ اس کے ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے دوران جو بھی چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں کوتاہیاں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اب نہ ہم کلیکٹیولی اس بات پہ ذرا فوکس کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جو آ رہا ہے ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں؟ کچھ آئیڈیا ہے؟ یا کسی کو یاد ہے کہ کسی سے بد اخلاقی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، بہتان لگایا، کچھ یاد ہے کیا کیا ہے؟ یا کسی ایسی دعوت میں گئے جو کہ مکس گیدرنگ تھی اور آپ چل کے جاتے ہیں تو وہ
وہ بھی تو گناہوں میں شمار ہوتا ہے نا جو آپ چل کر جا رہے ہوتے ہیں. تو مطلب گناہوں کی تو بہت ہی قسمیں ان گنت ہیں. تو کچھ یاد ہے؟ نہیں نا. تو وہ تو ہم یاد ہی نہیں رکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو اللہ کی نعمتیں گن بھی نہیں سکتے. یعنی جو بے تحاشا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، یہ جو ہم صبح سے اٹھتے ہیں، ہم پلکیں جھپکتے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ پیر کو موو کرتے ہیں، ہم چلتے ہیں، یہ تو ہمارے دن کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے شروع ہوتا ہے ٹل دا اینڈ آف دا ڈے. تو ہم تو اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. تو اسی طرح کیا ہم اپنے گناہ گن سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں آپ کو یہی میں بھی کہہ رہی تھی نا کہ جو ہم نے سانس لیا، کھانا کھایا، گھومے پھرے، پھر ڈے اینڈ ہوا، تو کیا ہوتا ہے؟ مطلب جب ہم بیڈ پہ جاتے ہیں ویسے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا پلان ہو رہا ہوتا ہے کہ کل میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے آفس پہنچنا ہے، یا کل میں نے کسی کو ملنا ہے. لیکن ہوتا کیا، وہ تو بیڈ پہ لیٹ کے انسان اپنی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ میں نے صبح سے اس بیڈ تک آنے تک کتنے گناہ کیے ہیں. اور سبحان اللہ، اللہ ہمیں پھر موقع دے رہا ہے کہ بھئی ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ٹائم ہی ٹائم ہے. ٹھیک ہے، اگر تمہارے سے تمہارا ایمان کا لیول نیچے ہو گیا، تقوی کا لیول نیچے ہو گیا، تم سے گناہ ہو گئے، تو کوئی بات نہیں، اگلا رمضان تمہیں میں دے رہا ہوں نا، تو اس سے فائدہ اٹھاؤ. پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ سوچ کے کہ بھئی اگلے رمضان تک یہ ٹائم ہے اور ہم گناہ کر رہے ہیں، کوئی نہیں، اللہ آگے معاف کر دے گا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تب تک ہم زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں. اسی لیے تو میں نے پہلے کہا کہ دعا مانگے کہ آپ کو اس رمضان تک بھی پہنچا دے اللہ، انشاءاللہ. تو دیکھیں، جو ہم انسان ہیں نا، ہماری نا فطرت بیسیکلی نیک ہے. اور جو نیک فطرت کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جب کوئی غلطی ہے، گناہ کرتے ہیں نا، اس کو بہت بودر کرتی ہے وہ چیز. اس کو بس ایک بڑا انوائڈ سا پھرتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا. اگر بعض دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پر بیٹھی ہوں، خواتین کا کوئی ڈسکشن ہو گیا کسی بات پہ اور میں پھنس گئی، میں وہاں پہ بیٹھی ہوں، تو میں گھر آ کے بہت ریگریٹ کرتی ہوں کہ بھئی کیا ضرورت تھی وہاں پر جانے کی، یا کوئی بات ہو رہی تھی تو وہاں سے اٹھی کیوں نہیں. بعض دفعہ آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہاں سے کدھر آپ نکلو. تو پھر وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کی فطرت نیک ہے نا، وہ چیز آپ کو پنچ کرے گی، انوائے کرے گی. اسی طرح جب انسان اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے نا، تو وہ نا نیکی اور بدی میں نا فرق نہیں کر سکتا. اور جو فرق نہیں کر سکتے تو پھر ان کو گناہ جو ہے نا بہت ہلکے پھلکے لگتے ہیں. ان کو لگتا ہے یہ گناہ ہی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، اللہ تو غفور الرحیم ہے. اگر میں نے حجاب نہیں کیا تو کیا ہوا، یہ تو ازواج مطہرات کے لیے آیا تھا. تو ایکسکیوزز وہ خود ہی سوال کر کے خود ہی کو جواب دے دیتے ہیں. اور وہ ہر گناہ کو آسانی سے کرنے کے بعد نا بیسیکلی خود کو کنونس کرتے ہیں میں نے گناہ تھوڑی کی ہے. اور جیسے غیبت بھی ہو گئی، ہم تو ڈسکس کر رہے تھے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہے تھے، کیونکہ ہماری کوئی تو ایسی دوست ہو نا جس کو ہم بتائیں کہ ہمارے اوپر کیا بیت رہی ہے. تو میں آپ لوگوں کو ایک بات یہ ضرور بتاؤں گی اس کے ساتھ ہی، آپ جس کو ڈسکشن کا نام دیتے ہیں، اور وہ بے شک آپ اپنے شوہر کو ڈسکس کر رہے ہوں، اپنی اولاد کو کر رہے ہوں، اپنے کام کو، اپنے باس کو، اپنے اسکول کو، واٹس ایور، وہ غیبت ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ یہ تسلی نہ رکھیں کہ آپ ڈسکشن کرتے ہیں، وہ غیبت ہوتی ہے. اور پھر پتہ ہے جب آپ اس طرح کرتے ہو نا تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر، کیا ہوا، کر لی تو کیا فرق پڑا. تو جب پیچھے اگر ہم جائیں نا سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 183 میں بتا رہی تھی کہ کیا ریکوائرمنٹ تھی کہ تم متقی بن جاؤ، متقی بنو. تو متقی ہوتا کون ہے؟ وہ مرد و عورت نہیں جو اپنے حال حلیے سے متقی لگتے ہوں، اتنی بڑی داڑھی ان کی ہو، یا عورت نے پورا وہ شرعی پردہ، نقاب اور برقع یا جو بھی اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہو. دیٹ از ناٹ دا سائن آف them being متقی. متقی وہ ہے جس کو اس کے گناہ پنچ کرتے ہیں، اس کو بودر کرتے ہیں، کہ وہ پھر کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں اور مجھے یہ سب چھوڑنا ہے، مجھے اس دلدل سے نکلنا ہے، مجھے خود کو بدلنا ہے. تو یہ سمجھیں کہ یہ اس دلدل سے نکالنے کے لیے تو رمضان آتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے بعد جو ہے نا لوگ بہت عالم فاضل ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا.
بلکہ متقی وہ ہوتا ہے جو خود کو بدلنا چاہتا ہے. وہ گناہ کر کے خود کو نا بہت گندا لگنے لگتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ گناہوں کی بھی بو ہوتی ہے. اور حدیث کے مطابق ایسا شخص جو جھوٹ بولتا ہے تو اس کی اس بو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے. یعنی جھوٹ بولے تو فرشتے ہی ہم نے دور کر دیے. آج تک تو سنا تھا دان برش نہ کرو، بیڈ بریتھ ہوتی ہے، آپ کے پاس کوئی نہیں بیٹھے گا. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے رحمت کے فرشتے کو ہی دور کر دیے. سبحان اللہ. آئی وش کہ ہم یہ چیزیں سمجھ جائیں، اور ابھی بھی وقت ہے، اور اپنی لائف میں چینجز لے آئیں. اور ایک بات اور، کوئی کہہ سکتا ہے کہ گناہ کر کے دل کا سکون ملتا ہے؟ نہیں، دل کا سکون چلا جاتا ہے، اور برائیاں بڑھتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انسان جو ہوتا ہے نا وہ نافرمانیوں میں انوالو ہوتا جاتا ہے. تو بیسیکلی بات صرف یہ ہے کہ یہ جو رمضان ہے نا، یہ ہمارے پچھلے گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے. بس اس بات کو آپ یاد رکھیں. تو اور وہ گناہ جو ہم ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں کرتے ہیں. اب دیکھیں، جیسے اسپرنگ یعنی بہار کا موسم ابھی شروع ہو رہا ہے، تو ویسٹرن کنٹریز میں اس وقت جو ہے نا پھولوں کے بیج جو ہے نا وہ بو دیے جاتے ہیں، اور تاکہ کلٹیویشن کا ٹائم ہوتا ہے. اور یہی بیج اگر آپ جون جولائی میں ڈالیں گے تو اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ اسی طرح اسپرنگ میں باغ میں پھولوں کے بیج نہیں بوئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پورا 1 سال آپ کو اس ویدر کا انتظار کرنا پڑتا ہے نا، کہ اگلے سال بہار آئے گی تو فریش سیڈ جو ہے نا ہم بوئیں گے نئے پھولوں کے لیے. تو یہ سمجھیں کہ اسی طرح رمضان ہماری زندگی میں تبدیلی لاتا ہے. اب ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو فلاح پا گئے اور خود کو بدل لیا، اور کچھ ابھی تک اسی سٹرگل میں کہ کیا کریں، خود کو کیسے بدلیں. تو دیکھیں، اگر میں اپنا بھی ماضی دیکھوں نا، تو جس چیز نے مجھے بدلا ہے وہ کیا ہے؟ عمرہ ہے، قرآن ہے، پچھلے سال کے رمضان کی عبادات ہیں، تراویح ہیں پڑھی، لوگوں کی ہیلپ کی، صدقات دیے، زکوٰۃ دی. تو بیسیکلی کچھ لوگوں کی زندگی میں تو کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے یا کسی پیارے کی موت وغیرہ کی وجہ سے بھی تو لوگ چینج ہو جاتے ہیں نا. اینڈ رزلٹ یہ میں آپ کو بتا دوں، 4 یا 5 چیزیں ہیں جو نیکیوں کی طرف لے کر آتی ہیں، اور رمضان ان میں سے ایک ہے. پلیز اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اسے ضائع نہ کیجیے گا. یہ موقع اس دفعہ نکل گیا نا، اور ہم اس مہینے میں ایکٹیولی داخل نہیں ہوئے ود دس نیت کہ ہم نے جو غلطیاں کر دی ہیں پچھلے رمضان سے، اس رمضان تک ہم نے پہلے تو اس کی معافی مانگنی ہے، پھر دوبارہ سے عہد کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس رمضان میں جو کچھ بھی پریکٹس کریں گے اس کو اگلے 11 مہینے میں اپنے لائف کا حصہ بنائیں گے. اور بعض دفعہ دیکھیں، یہ جو قیام اللیل ہے، تہجد کے لیے اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے. میں نے خود ادھر دیکھا ہے کہ جب سیل لگتی ہے اور ایڈ دیتے ہیں کہ صبح نیکسٹ کی سیل سٹارٹ ہو رہی ہے سپوز 5 بجے، تو 4:30 سے لائنیں لگی ہوتی ہیں دور دور تک. لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ مطلب امریکہ وغیرہ میں جب آئی فون لانچ ہوتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے. تو ہمیں بھی نا اس چیز سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم دنیاوی چیزوں کے لیے تو ایفرٹ کرتے ہیں، الارم لگا کے بھی اٹھیں گے، لیکن ہم قیام اللیل کے لیے نہیں اٹھ سکتے. اور اسپیشلی ان منتھ آف رمضان آپ کو پتہ ہے ایک جو نفل کا ثواب ہے وہ 70 کے ایکولنٹ ہے. یعنی آپ نے کہیں انویسٹ کیا، آپ کو کتنا پروفٹ آیا؟ 70%. تو میرے خیال میں یہ مہینہ ہے، لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، آپ لوگ لوٹ لیں جتنا آپ نے لوٹنا ہے. اپنی جو فالتو کی مصروفیات ہیں ان کو ختم کر دیں پلیز. 1 مہینے کی تو بات ہے، تھوڑی سی جد و جہد کرنی ہے، اور ہمارے سارے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف انشاءاللہ ہو جائیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی رمضان آئے تو عمرہ بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے نا حج کے ایکولنٹ ثواب ملتا ہے، اور یہ حدیث بخاری میں ہے. لیکن اس سے کوئی یہ گیس نہ کرے کہ بھئی ہم نے عمرہ رمضان میں کر لیا تو ہمارا حج ہو گیا.
نہیں، اس کے ایکویلنٹ ثواب ضرور ملتا ہے، اور جو حج کی فرضیت ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ ہر صورت میں کرنا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور ہے کہ عمرے کو نا آج کل ایک لگژریس کموڈٹی بنا دیا گیا ہے، کہ ہم نے حرم کے پاس والا جو مکہ ٹاور ہے یا پاس پاس کے جو ہوٹلز ہیں ان میں رہنا ہے۔ ایک نا وہ نوم بن گیا ہے، آپ کون سے ہوٹل میں ٹھہری؟ نہیں میں اس میں ٹھہری، اچھا وہ یعنی جو موسٹ ایکسپینسو ہوٹلز ہیں وہاں پہ رہنے کا۔ اپنے عمرے کو سادہ بنائیں، آپ وہاں پہ جا کے عبادات کریں، لگژری کو نہ دیکھیں۔ اگر تھوڑا دور بھی رہنا پڑ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہی اتنے پیسے جو آپ نے اپارٹمنٹس کے یا ہوٹلز کے آپ نے دینے ہیں، وہاں پر افطار ہوتی ہے، یا باہر غریب کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ پاکستان انڈیا سے عمرہ کرنے آتے ہیں، کس طرح وہ ایک ایک پائی جوڑ کر آتے ہیں، اور وہ بس ان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے ہم یہاں پہنچ جائیں۔ دور دور وہ مکہ میں رہتے ہیں اور ٹیکسیاں بھی نہیں افورڈ کر سکتے، چل چل کے حرم میں آتے ہیں، تو ان کو آپ لوگ آفٹر کریں، وہاں پہ کھانے کا ارینجمنٹ کریں۔ کیا یہ 5 اسٹار ہوٹلز کے اوپر اتنا پیسہ لگانا؟ مطلب یہ میری پرسنل اوپینین ہے، میں آپ کو اس پہ وہ پابند نہیں کر رہی، لیکن ذرا سوچئے گا، تھوڑا سا دور چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوٹلس وہاں پہ سارے ہی اچھے ہیں۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا آخری عشرے میں نا اعتکاف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس عشرہ میں نا شب قدر کو تلاش کرو۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کا مہینہ نا ہماری زندگی میں بہت خیر و برکت لانے کا باعث ہے، اور میں بیسیکلی اس جو لیسن کی میں نے ابھی چھوٹا سے پریپیئر کیا ہے، ابھی میں اس سے ریلیٹڈ ایک دو اور لیسنس تیار کروں گی، میں آپ سے شیئر کروں گی۔ دس از جسٹ پارٹ 1۔ تو اس کی مختصر سی سمری میں آپ کو بتا دوں، یہ جو میں نے ابھی تک کہا ہے کہ ہم نے رمضان کی تیاری کب سے شروع کرنی ہے؟ شعبان سے، یعنی ہم نے اپنے ذہن کو تیار کرنا شروع کر دینا ہے۔ ہم نے جو بھی اپنے گھر کے کام ہیں ان سے فارغ کرنا ہے، کسی کو اپنی الماریاں صاف کرنی ہے، جس کو جو جو کام کرنے ہیں نا وہ جو ہیں وہ کر لیں، اور یہ جو فالتو کے کام ہیں جو ایکسٹرا اٹینشن مانگتے ہیں نا ان کو تھوڑا سین سے ہٹا دیں۔ ایک طرح سے یہ رمضان آپ کی ویسے اسپرنگ کلیننگ بھی ہے کہ آپ اس سے پہلے کر لیں، اپنی انٹرنل بھی اور اپنی آؤٹر بھی، اپنے گھر کی بھی۔ تو بس اس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ یہ بہت قیمتی وقت ہمیں ملنے والا ہے، اور وہ گنتی کے دن ہیں۔ پتہ نہیں کس طرح کے ہم روزے رکھیں گے، ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں، رمضان شروع نہیں ہوا ہے۔ اور ایک بات اور، آپ کو پتہ ہے اس مہینے میں ایک نیکی کا جو اجر ہے ایکویلنٹ ٹو 70 ہے، تو اس میں نا بے حد سخاوت کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے ملتے تھے رمضان میں، اور جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے تھے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ تو یہ ہے دورہ قرآن، یہ جو میں نے بھی گروپس میں شیئر کیا ہے، اور آج کل ایک دم سے کافی جگہ پہ کچھ لوگوں نے ایڈوانس شروع کر دیا ہے تاکہ 27ویں سے پہلے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، تو وہ اس کی دہرائی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور سبحان اللہ، کیا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دہرائی کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اب دیکھیں ہمارا قرآن سے جو تعلق ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اس کتاب کو ایک دفعہ تو سمجھے نا، یہ اس کتاب کا حق ہے، ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں مطلب ہم پڑھ تو لیتے ہیں پر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ اندر لکھا کیا ہوا ہے۔ تو جب ہمیں لکھا ہوا ہی نہیں سمجھ آئے گا، اللہ کے احکامات ہی سمجھ نہیں آئیں گے، تو ہم اس کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ اور امپلیمنٹ کے علاوہ جو اللہ نے ہمیں یہ جو کتاب دی ہے، اور اس کو ہم آگے کیسے پہنچائیں گے کہ بھئی یہ تم لوگوں کے لیے خیر ہے؟ وہ کہیں گے اچھا آپ بتائیں کہاں پر لکھا ہوا خیر ہے، تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے جڑیں، اور اف پاسبل آپ لوگ فہم القرآن کا کورس کریں۔ اگر کوئی بھی انٹرسٹڈ ہوں گے تو مجھے بتائیے گا، میں آپ سے لنکس شیئر کر دوں گی جہاں پر کرواتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دورہ قرآن جو ہے ایٹ لیسٹ کہیں سے تو سٹارٹ کریں نا،
اور اس کو سننا شروع کریں، پھر ایسا ایسا انشاءاللہ اللہ جو ہے آپ کے دل میں ڈالے گا کہ اور آپ اس سے کنیکٹ ہوں. کیونکہ ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ قرآن کی ایک پرائورٹی ہے، اور ہمیں اس بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اور اس کی جو برکات ہے نا، ان سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے تاکہ ہمیں تقویٰ آئے، جو کہ بیسیکلی روزے کا مقصد ہے نا. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے. اب اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ہم ذرا اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں تو برکت سی نہیں رہی. کیوں؟ ہم نے تقوی اختیار نہیں کیا اور نہ ہی کوشش کی ہے. اور یہ انفیکٹ اللہ شکوہ کریں، اور آپ خود دیکھیں کہ وقت میں، رشتوں میں، پیسوں میں برکت ہی نہیں رہی. میاں بیوی کے ایک ساتھ رہ رہے ہیں مگر خوش نہیں ہیں، لوگوں کے پاس مال و دولت ہے تو بے سکونی ہے، وقت ہے تو اسے یوز لیس چیزوں میں صرف کر رہے ہیں، گھنٹوں میوزک سن رہے ہیں، انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، اور ڈفرینٹ ایپس میں بزی ہیں. تو یا ساتھ ہی چینل سرفنگ چل رہی ہوتی ہے ٹی وی پہ. فیملی بانڈنگ جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، بچوں کو والدین کا احساس ہی نہیں، والدین بچوں سے بیزار ہیں. اب آپ سوچیں گے والدین کیسے بچوں سے بیزار ہو سکتے ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے میں کسی سے والدین کے حقوق کی بات کر رہی تھی، تو وہ خاتون بولیں کہ جب وہ اپنے والدین کے گھر جاتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ان سے مل کے نا جلدی جلدی بس جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ آؤ کھانا کھاؤ اور چلی جاؤ. تو وہ کبھی پاس بھی بیٹھی ہوتی ہے تو ابا فوراً اٹھ کے ہاں میں آتا ہوں، دوسرے کمرے میں چلے گئے. تو کہتی میں نے جا کے دیکھا ہے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، وہ بھی موبائل منہ کے سامنے کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں کہ بیٹی اتنے عرصے بعد ملنے آئی ہے. تو ان کا یہی سوال تھا کہ بتائیں پھر کیا ہم والدین سے گلہ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اور پھر وہ والدین ہم سے ہی گلہ کرتے ہیں کہ بھئی اب ہم بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم نہیں اولاد ان کو لک آفٹر نہیں کر رہی ہوتی. تو خیر یہ جو ہے نا اسی طرح کا ماحول چل رہا ہے آج کل. اور آپ یہ دیکھیں ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بات کرنی ہوتی ہے نا، تو وہ واٹس ایپ پہ میسج کر رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ کال کرتے ہیں کہ آپ میرے کمرے میں پانی دے جائیں یا آپ نیچے آ جائیں. تو یہ ہمارے جو ہے نا حالات آ گئے ہیں، اور اس کی مین وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کتنا بڑا اللہ نے ہمیں یہ انعام دیا ہوا ہے. میں بتا نہیں سکتی کہ کتنا بڑا معجزہ ہے. ہمیں اپنا علاج ہے نا جو اپنی روحانی اور قلبی بیماریوں کا، وہ اسی سے ہی ہم نے کرنا ہے. ہم باہر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو نیند نہیں آ رہی وہ نیند کی گولیاں ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی اینٹی ڈپریسنٹ ڈھونڈ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور بات ہے کہ یہ قرآن کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے، ہمیں اللہ کا خوف کتنا ہے، ہم اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں. یہ جو پیچھے متقین کی بات ہوئی ہے تو یہ کون ہے؟ کہ وہ جن میں تقوی ہوتا ہے. تو تقوی ایسے تو نہیں نا کسی میں آ جاتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر بہت شدید سردی کا موسم ہو اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے نفس کو مارنا ہے نا. آپ اپنے نفس کو مار کر خود کو کھینچ کے گرم بستر سے اٹھاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں یا تہجد پڑھتے ہیں، تو یہ آپ ایفرٹ کرتے ہیں تو اس کے ریٹرن میں تقویٰ ملتا ہے نا. نفس میں تو سرکشی ہے، اور اس پر شیطان جو ہے ہمیں اس سرکشی پر ابھارتا ہے. تو رمضان کیا کرتا ہے کہ وہ نفس پر پاؤں رکھ دیتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جو کھانے کا بہت شوقین ہے، اسے پتہ ہے وہ کچھ بھی نہیں کھا پی سکتا. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا روزہ ہے، اور یہ روزہ ہی اس کو یاد کراتا ہے کہ نہ تم کھا پی سکتے ہو، نہ جھوٹ بول سکتے ہو، غیبت بہتان تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ جو حلال کاموں میں ہے جیسے ازواجی تعلق ہے میاں بیوی کا، وہ تک نہیں آپ قائم کر سکتے. صبر کرنے کو کہا گیا ہے.
تو کرنے کا کام اب آپ سب کے لیے کیا ہے کہ ایک چیک لسٹ بنائیں، ٹھیک ہے، جس میں کرنے والے اور نہ کرنے والے کام ہوں، ان کی لسٹ بنائیں جو آپ کا وقت برباد کرتے ہیں، اور یہ نیت کریں کہ بھئی میں نے بہترین رمضان گزارنا ہے، ہر چیز کا صحیح استعمال کرنا ہے، چاہے وہ کمپیوٹر ہو، موبائل ہو، ٹی وی ہو، آپ ان پہ اسلامک پروگرام سن سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اس پہ ڈرامے اور فلمیں دیکھیں۔ تو پھر ساتھ ہی کوشش قیام اللیل کی کرنی ہے، یعنی تہجد کی کوشش کرنی ہے، مطلب تھوڑا سا جاگ لیں آپ رات کو، اور تھوڑی سی عبادت کر لیں، بے شک 2 نفل، اور پھر یہ کہ تراویح پڑھیں، بچوں کو ساتھ اس میں شامل کریں، قرآن پاک کی تلاوت کی نیت کرنی ہے، اور ہر کام کو کرنے کا نا ایک ٹائم فکس کر لیں، یعنی اپنے جو آرگنائزیشنل سکلز ہیں نا ان کو اب آپ ذرا پالش آف کر لیں، کہ یہ نہیں کہ اب روزہ کھلنے میں 2 گھنٹے رہ گئے ہیں تو میں کچن میں جا کر کھانا پکانا یا افطاری تیار کرنا شروع کر دوں۔ مطلب روزہ کھلنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ تو دعاؤں کا ہوتا ہے، آپ اس کا اہتمام کریں، نہ کہ پکوڑے تل رہی ہوں۔ پھر آپ نے صدقہ بھی کرنا ہے، نفلی عبادات کا اہتمام کرنا ہے، اور آپ نے میک شور کہ اپنے بچوں کو اس میں انوالو کرنا ہے تاکہ ان کی بھی ٹریننگ ہو جائے نا، اور اپنے کوشش کریں اپنے جو بڑے بچے ہیں ان کو کہیں مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، تراویحاں پڑھیں۔ پھر یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ آپ اپنی گروسری وغیرہ کر کے آ جائیں، اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اگر آپ کا جو افطار کا ٹائم ہے، آپ نے سمپل اگر ایک کھانا بنانا ہے تو آنیسٹلی روزوں میں بھی اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے کہ آپ روزہ رکھ کے پکا نہیں سکتے، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں وہ ایک پراپر ٹیبل سجانی ہوتی ہے، اور یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، اب یہ ہمارے پاس تھوڑے دن رہ گئے، ہم رمضان میں انٹر ہوں گے، تو اگر آپ کے کوئی بھی جو روزے قضا ہوئے ہیں رکھ لیں ابھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نا اپنے کھانے میں بھی کمی کر دیں۔ ہوتا ہے کیا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو آپ سب نے نوٹس کیا ہوگا کہ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اینڈ اسپیشلی فار دوز پیپل جو کافی اور چائے کے عادی ہوتے ہیں، ان کا تو جو سر ہے نا وہ پھٹنے لگتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں، ابھی ہمارے پاس کچھ دن ہیں، آپ ایک دن چھوڑ کے بے شک روزہ رکھنا شروع کریں تاکہ تھوڑا سا نا آپ پریکٹس میں آ جائیں۔ اور پھر یہ کہ اپنی اسی لسٹ میں آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ تھوڑا سا دوپہر میں آپ نے آرام بھی کرنا ہے، بچوں کو غصہ نہیں کرنا، چلانا نہیں ہے، اپنا جو اخلاق ہے اس کو بہترین کرنا ہے، اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے، اور دلوں کو فارغ کریں، یعنی یہ جو فالتو چیزیں ہیں نا دل میں گھر کیے ہوئی ہیں، کسی سے ناراضگی ہے، کسی سے وہ کہتے ہیں نا جیلسی ہے یا کچھ بھی ہے، اپنے نا دل کو اس سے فارغ کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر سے بھی فالتو چیزیں نکال دیں، اپنی جو جائے نماز ہیں اگر ان کو دھونا ہے دھو لیں، ان پہ عطر لگائیں، اپنی ایک خاص جگہ اگر آپ کے پاس ہے اویلیبل، کافی لوگوں کے پاس تو نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اپارچونیٹی دی ہے کہ آپ کا گھر بڑا ہے، اس میں ایک کارنر ہے جس کو آپ صرف عبادت کے لیے وقف کر سکتی ہیں، تو اس کو ڈیکوریٹ کریں، وہاں پہ مصحف رکھیں، جائے نمازیں بچھائیں، تسبیحاں وہاں پہ رکھیں، کچھ ایک پتہ چلے کہ بھئی کوئی مہمان آ رہا ہے، کچھ تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ خود بھی اسپیشل فیل کرنا ہے، اور بچوں کو بھی اسپیشل فیل کرانا ہے کہ بھئی ہمارے گھر کوئی آ رہا ہے، اور ایک آپ صدقہ باکس رکھیں، ہر روز جو بھی آپ منیمم کر سکتی ہیں آپ جو ہے نا صدقہ ضرور نکال دیں۔ وہی بات ہو گئی ایک کے ایکولنٹ 70، تو اس مہینے میں جو ہے نا ہر چیز کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے ملازمین ہیں یا غریب رشتہ دار ہیں ان کی بھرپور آپ ابھی سے مدد کرنا شروع کر دیں، اگر آپ نے ان کو کچھ لے کر دینا ہے تو آپ ابھی لے دیں نا، تاکہ وہ ہوتا ہے بعض دفعہ لوگ راشن بھی ڈلواتے ہیں، تو اب آپ یہ سارے کام کر دیں تاکہ ان کا بھی جو رمضان ہے نا وہ بہتر طور پر گزر سکے، نہ کہ وہ یہ سوچتے رہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم نے روزہ کھولنا کیسے ہے، گھر میں راشن نہیں ہے۔ اور ایک بہت ضروری بات، اپنے آپ سے نا یہ عہد کریں، آپ کے پلانر میں ایک بات یہ ہونی چاہیے، اس رمضان میں نا آپ نے کوئی نہ کوئی سورہ جو ہے حفظ کرنی ہے۔ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ سورۃ البقرہ حفظ کریں، اللہ آپ کو توفیق دے، بڑی ہے، کرنے پہ آئیں تو کیا نہیں انسان کر سکتا اللہ کے اذن سے۔ آپ کوئی چھوٹی صورت جو ہے وہی حفظ کر لیں، یا اگر آپ کی تجوید صحیح نہیں ہے تو وہ تھوڑی کریکٹ کر لیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ نا کثرت سے نا استغفار کریں، کیونکہ یہ جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں نا، یہ ہماری نیکیوں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے دعائیں کریں، اور جب آپ ان کے لیے دعائیں کریں گے نا تو آپ کی جو ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ اور اینڈ آف دا ڈے آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ کسی مہمان کا آپ خیر مقدم کرنے لگیں، اپنی زندگی کو سمپل بنانا ہے۔ یہ جو ایکسٹرا بیگیج ہے نا، یہ جو ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ہارمفل ہے، اس سے آپ اپنی جان چھڑائیں۔ جو لوگ آپ کے لیے آپ کے حق میں اچھے نہیں ہیں، آپ کو ان سے تکلیف ہوتی ہے، آپ ان کے بارے میں سوچ کے پریشان ہوتے ہیں، دے آر ناٹ گڈ فار یور مینٹل ہیلتھ، آئی ووڈ ایڈوائز کہ آپ ان کو نہ کچھ عرصے کے لیے دور کر دیں، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ جلنے کوڑنے کا مہینہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ کہہ دے تو آپ اپسیٹ ہو جائیں، نہیں، یہ نیکیاں سمیٹنے کا، عبادات کا ہے، اللہ کے قرب کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اس کے ساتھ اپنی جو خواہشات ہیں ان پر قابو پائیں۔ یہ جو میں نے تو انٹرسٹنگلی ایک بات یہ بھی دیکھی کہ کچھ لوگ رمضان میں ہالیڈیز پہ جاتے ہیں کہ ہم ہالیڈے پہ جا رہے ہیں اور عید جو ہے نا ہم یورپ کی کسی ڈیسٹینیشن پہ کر کے آئیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ان کو نوازا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے گھر پہ بیٹھ کر اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، وہ ہالیڈے پہ چلے جاتے ہیں۔ بس آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اس مہینے اپنے رب سے جڑنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین رمضان گزارنے کی توفیق دے۔ اگلے لیسن تک اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔